آج کوٹ چاندنا پر ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سرگودا سیف الرحمان ہمراہ محمد سردار علوی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تحصیل عیسی خیل کوٹ چاندنا پر آٹا سیل پوائنٹ کا وزٹ کیا اور دکانداروں کو وارننگ دی کہ آٹے کے گٹو دکانوں کے باہر نمایاں طور پر رکھیں تاکہ خریدار کو آٹے کے گٹو نظر آئیں اور اسے معلوم ہو سکے کہ دکاندار کے پاس آٹا موجود ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ انسپکٹر محمد فیض کی کارکردگی کو بھی سراہا اور شاباش دی۔ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے حکومت سنبھالی ہے تب سے آٹا مافیا، چینی مافیا، گھی مافیا، لینڈ مافیا، اسی طرح بہت سے مافیا جو پہلے سے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں پاکستان میں، انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک زرعی ملک پاکستان جہاں پر وافر مقدار میں گندم پیدا کی جاتی ہے، اس ملک میں زرعی اصلاحات کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہاں پر کسان اپنی فصل جب اگاتا ہے تو اسے کھاد، پانی اور مختلف قسم کے سپرے فصل پر کرنے پڑتے ہیں جس پر ان کے بھاری اخراجات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مہنگی ادویات ہوتی ہیں جو کسان کو اپنی فصل کو بچانے کے لیے مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ ان بھاری اخراجات کرنے کے بعد جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور منڈیوں میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک مافیا جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے وہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ کسان کو بھاری اخراجات اور پورے سال کی محنت کرنے کے بعد جو فصل مارکیٹ میں لے کر جب وہ پہنچتا ہے تو اسے مناسب قیمت نہیں ملتی، بلکہ اس سے بہت سستے داموں وہ فصل خرید لیتے ہیں مافیا، پھر وہ اس کو سٹاک کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں بحران پیدا کرتے ہیں اور بہت سی فصل خاص کر گندم جو پاکستان سے مختلف طریقوں سے بائی روڈ پاکستان سے سمگل ہو کر افغانستان چلی جاتی ہے، اس وجہ سے علاقے میں مختلف جگہوں پر سٹاک کر کے گندم پورا سال سمگلنگ ہوتی رہتی ہے اور یہاں پر پاکستان میں غریب، دیہڑی دار، مزدور، عام آدمی اپنی دیہڑی چھوڑ کر، اپنے کام کاج چھوڑ کر لائنوں میں لگ کر ایک گٹو
آٹا خریدنے کے لیے پوری دیہڑی ضائع کرتا ہے، تب جا کر اسے آٹا ملتا ہے۔ محدود تعداد میں آٹا آنے کی وجہ سے اکثر لوگ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار مہنگے داموں ان کو آٹا فروخت کرتے ہیں۔ یہ سیل پوائنٹ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ یہ مافیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ گھر میں ایک فرد روزانہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگ کر کھڑا ہو تب اس کے گھر والے روٹی کھا سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے کسانوں کی فصل ڈائریکٹ مارکیٹ میں پہنچے۔ درمیان میں مڈل مین جو کمیشن ایجنٹ مافیا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کسان کو اپنی فصل کی پوری قیمت ملتی ہے بلکہ وہ نقصان میں بیچنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سٹاک کرنے کی اتنی وسیع جگہ نہیں ہوتی کہ وہ خود سٹاک کر سکے۔ عام آدمی سارا دن یا تو محنت کرے، مزدوری کرے، یا پھر آٹے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہے۔ سیل پوائنٹ ہے آلریڈی ہمارا آلریڈی سیل پوائنٹ ہے جس پہ روزانہ آٹا آتا ہے۔ پہلے کتنا روزانہ 100 گڈو روزانہ آتا ہے۔ یہ تو سر 100 گڈو وہ بھی آیا ہے اور 500 تھیلا یہ بھی آیا ہے پیکنگ پوائنٹ۔ یہ اب ڈیلی آئے گا؟ یہ ڈیلی آئے گا۔ یہ سر یہاں کی ضرورت کے مطابق چینج کریں گے، بھی زیادہ بات کریں گے تھوڑا سا سرکل آئی واپسی اس کو جو آٹا ملا وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو پرائز کنٹرول میں جو اسٹیٹ کے ذمہ لگاؤں گا، اے سی صاحب کے ذمہ میں آپ کا اے سی ہے ٹھیک ہے۔ انجینئر ہے میرا، میں اس کو کہوں گا پھر وہ آ کر آپ کا جرمانہ کرے گا۔ جرمانہ زیادہ ہو جائے گا، سارا یہ آتے ہیں سپریٹ برانچ میں، وہ باہر سے ایسے موٹر سائیکل پہ آ کر تصویر کہاں تک وہاں تک 5 تھیلے پڑے ہوئے ہیں، اندر ہی تھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ بولے دیتے ہیں وہاں پہ سب 5 تھیلے پڑے ہوئے سے آٹے کی کل آتا ہے، انسپیکٹر بیچ گیا ہے، انسپیکٹر بیچ گیا ہے آٹا، بتاؤ انسپیکٹر نے آٹا بیچا ہے، پھر جب اس نے نہیں بیچا ہے تو آپ باہر رکھو جا،
ऐसा क्यों हमें खुद वालों को खराब करवा रहे हैं? ठीक है बेटा, क्या बात है? नहीं ऐसे स्पेशल ब्रांच को अपनी खैर रिपोर्ट नहीं बनवानी है। और समझ बाकी ये साफ है और ट्रैकिंग पॉइंट तो आज पहले बात बात शुरू हुआ है ना। ट्रैकिंग पॉइंट तो आज تحصیل عیسی خیل ضلع میاں والی میں بھی اسی طرح کے حالات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عوام سڑکوں پر آٹے کے ٹرک آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے اور جب آٹا وہاں پر پہنچتا ہے تو آدمیوں کی تعداد، خریداروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور آٹے کے گٹو کم پڑ جاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ہر ایک یونی کونسل یا میونسپل کارپوریشن، ٹاؤن کمیٹی کو آبادی کے لحاظ سے اگر کوٹا دیا جائے تو سب سے بہتر رہے گا۔